مالک صاحب یہ کہنا کہ جی یہ تو ہے، ہم تو تھے ہی نہیں، یہ تو وہ ISI والے لوگ تھے وہ کر رہے تھے. اب یہ جو بات کر رہے ہیں جامی کہ یہ ڈیجیٹل ٹیررزم کا جو لفظ آ رہا ہے وہ اس لیے آ رہا ہے بیکاز اگر آپ نے ایک اس طرح کا آؤٹریجس قسم کا ایک بیانیہ بنایا ہے اور لوگ اس کو مان رہے ہیں، پی ٹی آئی والے اس کو انٹرنلائز کر رہے ہیں، تو دیٹ مینس اٹس بیکمنگ اے ویری سیریس ایشو ڈیجیٹل ٹیررزم. اور مالک صاحب اس میں ایک اور جملہ ایڈ کر ہاں سوری مالک صاحب آئی واز جی پلیز ریفرنگ ٹو یو. جی دیکھیں پہلی تو بدقسمتی یہ ہے کہ ریاستوں کو ریاکٹ نہیں کرنا چاہیے، رسپونڈ کرنا چاہیے. یہ جو باڈی بننے کا سارا سلسلہ ہے اور سڈنلی سوشل میڈیا کو ایک بیسٹن آف ایول بنا دیا ہے، یہ بھی بڑی خطرناک اپروچ ہے. سوشل میڈیا بڑی زبردست سورس آف نالج بھی ہے، گلوبل انٹر کنیکٹیوٹی بھی ہے، اور گلوبل کمیونٹیز بن گئی ہیں سوشل میڈیا کے جو گروپس ہیں. یہ خالی ٹک ٹاک نہیں ہے یا خالی کسی ایک انسٹیٹیوشن کے خلاف ایک پارٹی یا ایک پارٹی کے خلاف انسٹیٹیوشن کا معاملہ نہیں ہے. دس از مچ بگر دین دیٹ. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب سخت حالات ہوں، ایکسٹریم سچویشنز میں ہمیشہ ہاکس یوزلی ون. اب پی ٹی آئی پہ جب سخت دن آئے تو اب دیکھیے جو ان کا ہاکش ایلیمنٹ تھا وہ بالکل فور فرنٹ پہ آیا، اور آج لیڈرشپ پوزیشن میں وہی ہیں جو ہاکس ہیں. سملرلی ریاست کی جو ایڈوائزرز ہیں اس کے اندر وہ ویو پوائنٹ بکھ رہا ہے جو ہاکش ہے. یہ ڈیجیٹل ٹیررزم والا بڑا ہی ہاکش اور ایک مڈ ٹو لانگ ٹرم میں ایک لوزر کانسیپٹ ہوگا، اور اس سے مین اسٹریم میڈیا بھی نہیں بچے گا. ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بھی ڈیجیٹل میڈیا سے ہمارا تعلق، ٹرانسمیشنز بھی ڈیجیٹل پلیٹ فارمز سے جاتی ہیں اور اس کی ڈسمنیشن ایک ڈیفرنٹ طریقے سے ہوتی ہے. یہ جو کانسیپٹ ہے نا کہ نیشنل انٹرسٹ ایک ادارہ ڈیفائن کرے گا یا نیشنل انٹرسٹ ایک منسٹری کرے گی، اس سے زیادہ ہم نے ماضی میں بھی اس کا اتنا خوفناک انجام دیکھا ہے اور اب بھی ہم دیکھ رہے ہیں. انفارچونیٹلی جب بھی پی ایم ایل این کی گورنمنٹ آتی ہے ہمیں میڈیا پہ قدغنیں نظر آتی ہیں. جی مالک صاحب پیکا بھی ان کے زمانے میں آیا تھا. اب پھر سوری جی میں بس آپ کو یہ یاد دہانی کروانا چاہ رہی تھی، یہ جو آپ جن باتوں کا ذکر کریں مریم. جی میں بالکل سن رہی ہوں. آواز کم جا رہی ہے مریم مالک صاحب تک بھی. جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے مالک صاحب؟ کین یو ہیئر می؟ وہ سن نہیں سکتا ہے. جی آ رہی ہے. جی مالک صاحب میں ایگزیکٹلی یہ جو آپ ہاکش اپروچ کی بات کر رہے ہیں، ایگزیکٹلی جو ہاکش اپروچ کی آپ بات کر رہے ہیں، تھوڑی دیر پہلے میں مریم نواز کو سن رہی تھی، انہوں نے ہٹلر اور نیپولین اور آرٹ آف وار اور سنزو کی کچھ کوٹ کا مفہوم شیئر کر دیا کہ اگر آپ کسی ملک کو کمزور کرنا چاہتے ہیں تو اس کی فوج کو کمزور کریں. اینڈ آئی کوڈ ریلیٹ ٹو اٹ کہ ان کا ریفرنس کہاں سے آ رہا ہے. تو کیا ہم اس نہج پہ پہنچ گئے کہ ہمیں یہ باتیں کرنے کی ضرورت ہے یا ہم اس میں سے ایوالو کر سکتے ہیں انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ؟ دیکھیں یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے کہ فوج کو کوئی کمزور کرنا چاہتا ہے یا قوم خاموش ہو جائے تو اس ملک کی فوج مضبوط ہوتی ہے. یہ کانسیپٹس غلط ہیں. ایک اپریسیو انوائرمنٹ جہاں بھی گھٹن ہوگی وہ معاشرہ نہ ترقی کرے گا نہ وہ گرو کرے گا، اور اگر کچھ عرصہ معاشی ترقی آ بھی جائے تو بہرحال اس کے بعد اس کو کھلنا ہی پڑتا ہے اور کھولنا ہی پڑتا ہے. یہ بڑی ایک لمبی علیحدہ ڈیبیٹ ہے. میں اس کو لمٹ کرنا چاہ رہا ہوں ہمارے کانٹیکسٹ میں. ہم نے جب بھی دیکھا ہے کہ کوئی ادارے بنے تو وہ جو لفظ آ جاتے ہیں نا ریگولیٹ کرنا، یہ ریگولیٹ کرنے کو اور کنٹرول کرنے کا فرق بھی ہمارے بابوؤں کو اور پالیسی میکرز کو نہیں پتا. یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک مائی وے اور دا ہائی وے نہ ہو تو اس کا مطلب ہے پالیسی کامیاب نہیں ہے. یہ بڑی ہی خطرناک روش ہوگی. اور یہ جو کنونس ہو گئے ہیں کہ ڈیجیٹل میڈیا، اب دیکھیں ڈیجیٹل میڈیا کا مسئلہ کیا ہے. ڈیجیٹل میڈیا کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو سب سے زیادہ پی ٹی آئی نے ایفیکٹولی استعمال کیا. تو کس نے منع کیا ہے کہ پیپلز پارٹی والے یا پی ایم ایل این والے یہ افیکٹو کمیونیکیشن نہ کریں؟ ان کی سوچ نے ان کی سوچ نے منع کیا تھا مالک صاحب. پولیٹیکل پارٹی نے وہ سپیس لی ہوئی ہے. نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں نا، جب اگر آپ فیلئر ہیں تو آپ یہ نہ کہیں کہ وہ پلیٹ فارم بالکل ہے. دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہاں زیادتیاں نہیں ہوتی، ہماری پگڑیاں بھی اچھلتی ہیں. But the point is وہ کہتے ہیں نا when you're in the kitchen either you take the heat or you leave the kitchen.
جب آپ پالیٹکس میں ہوں گے, جب آپ پاور کے اندر ہوں گے, چاہے پاور پالیٹکس ہو چاہے پاپولر پالیٹکس ہو, تو پھر آپ کو ایکسٹرا ہیٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لائف از سملرلی سوشل میڈیا از ناٹ فیئر. لیکن یہ کہنا کیونکہ ایک پارٹی نے افیکٹو کمیونیکیشن کیا وہاں پہ اس لیے ہم نہیں کر پا رہے تو اس کو بند کر دو. لیکن اس میں یہ بالکل, یہ مالک صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر. اس کی دو منٹ دیجیے گا مجھے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں مالک صاحب. ریگولیٹ کرنا یا جس طرح سے یہ قدغنے لگاتے ہیں ان میں فرق ہوتا ہے, اور ڈیجیٹل میڈیا کو ریگولیٹ کرنا ان دس ایج از نیئر ٹو امپاسبل. ریزن یہ ہے کہ آپ پیکا کے تحت وہ اتھارٹی بھی بنا لیں اور فائر وال بھی اگر آپ لگا لیں جو چائنا یا سعودی عرب کے ماڈل سے یا ان کی مدد سے شاید آپ انسٹال کرنے جا رہے ہوں, گڈ انف. ڈیجیٹل ٹیررزم کو بھی آپ نے کوائن کر دیا, گڈ انف. پی ٹی آئی کو سب سے پہلے 9 مئی سے علیحدہ ہونا چاہیے تھا. جو پولیٹیکل ان کا فوٹے تھا, پولیٹیکل جو ان کا سٹینڈ تھا, دیٹ واز سفیشینٹ انف ٹو فائٹ ود دی سسٹم. اگر وہ دھاندلی الیکٹورل جو فراڈز ہوئے ان کے ساتھ مبینہ طور پر ان پہ, یا ان کی جو پکڑ دکڑ تھی, جو سمبل کا ایشو تھا, لیگل بیٹل تھی, اس پہ عوام کی توجہ ان کے ساتھ زیادہ تھی. یہ ایک سینسٹیو ایشو تھا, اس سے دور ہونا چاہیے تھا. اتنا کہہ کہ جو ملوث ہے اسے پھا لگا. لیکن وہ نہیں کیا نا, یہ غلطی, اور کر بھی نہیں رہے, اور یہ ان کی سب سے بڑی غلطی ہے. دوسرا جو بات میں اس کی ڈیجیٹل ٹیررزم کے اوپر بات کر رہا ہوں, یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا مالک صاحب ذکر کر رہے تھے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب کئی برس پہلے بات کرتے تھے کہ ہاؤ افیکٹو از ٹویٹر اینڈ ہاؤ پی ٹی آئی اینڈ ادر پولیٹیکل پارٹیز آل اکراس دی ورلڈ آر یوزنگ اٹ, تو یہ ہمیں کہتے تھے کہ صاحب آپ کل کے بچے ہیں, آپ کو پولیٹیکل کانسٹیٹوئنسی کا علم نہیں ہے کہ خانے وا کی کانسٹیٹوئنسی میں کون سے ڈائنامکس ہوتے ہیں. یہ ابھی بھی اس انتخاب میں بھی نون لیگ کی کیمپین جو سب سے بڑی اور میسو ہوئی تھی, جو پورا فرنٹ پیج چھپا ہوا تھا, وہ اخبار کا تھا. اور ڈیجیٹل کے اوپر اب انہیں یاد آیا کہ ٹک ٹاک کیا ہوتی ہے. لیکن جو تھپڑ آپ کو بعد میں یاد آئے نا, اور بائی دی وے سمجھ ابھی بھی نہیں آ رہی, آنی بھی نہیں آ رہی, کیونکہ یہ لیٹ ہیں اور ان کے پاس نیریٹو نہیں ہے. ایک میں نے اور کرنی ہے کہ یہ ڈیجیٹل اتھارٹی آ بھی گئی. فہد ایک چیز میں کہنا چاہ رہا ہوں, پلیز مالک صاحب ایک بات. جی جامی نے بھی ایک بات کی کہ پی ٹی آئی کو ایسے کرنا چاہیے تھا. دیکھیں ایسے ہوتا نہیں ہے. یہ نہیں ہوتا کہ اگر میں کسی کو رگڑا لگاؤں تو پھر میں ہی یہ طے کروں کہ اس کا ریاکشن کیا ہونا چاہیے. وہ نیلسن منڈیلا نے ایک باری کہا تھا کہ نیچر آف ریزسٹنس از ڈیسائیڈڈ بائی دا نیچر آف آپریشن. آپ جس طرح کی آپریشن کریں گے اس طرح کا ریاکشن آئے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ گھروں میں گھس جائیں اور گھر توڑیں, عورتوں کو ذلیل کریں, اور وہ آگے سے سمپلی ایک پریس سٹیٹمنٹ نکالیں یا وائٹ پیپر ایشو کریں, وہاں پہ ریزلٹس ڈفرنٹ آئیں گے. ٹرانسگریسز دونوں طرف سے ہوئی ہیں. مئی 9 کی ٹریجڈی میرے نزدیک, میں بتاتا ہوں مجھے مئی 9 کا سب سے زیادہ غصہ کیا ہے. مجھے شہداء کی بے حرمتی کا غصہ ہے. مجھے یہ انسٹالیشنز کے حملے غلط ہیں بیکاز ریاست کے سمبلز نہیں آپ اٹیک کر سکتے, لیکن مجھے I'll be very honest on air, میرے جو دل کو دکھ ہوتا ہے وہ شہداء, because میں نے بہت شوز بھی کیے ہیں شہداء کی فیملیز کے ساتھ. So I know that pain. میری فیملی کے اندر بھی ہیں لوگ جنہوں نے شہادتیں ہم نے دیکھی ہوئی ہیں. So it's a very very tragic thing. ان کی آپ عزت میں کوئی بات نہیں کر سکتے. لیکن مجھے ایک بات بتائیں, آج ہم اتنی بات سنتے ہیں جنا ہاؤس کی بھی. اٹ از اے کرائم کہ کور کمانڈر, مجھے آپ بتائیں آنیسٹلی کتنے لوگوں کو ویسے پتا تھا کہ جو کور کمانڈر ہاؤس ہے لاہور کا وہ جنا صاحب کی ملکیت تھا, جنا ہاؤس نام تھا. ہاؤ مینی پیپل نیو؟ کیا وہ میوزیم تھا؟ اس کو ویسے میوزیم ہونا چاہیے تھا. مالک صاحب یہ پبلک ڈومین کا ایشو نہیں تھا. کور کمانڈر ہاؤس از ناٹ اے پبلک ڈومین. اس کو دوسری طرف نہیں, یہ کوئی لاہور میوزیم تھوڑی ہے جس کا لوگوں کو علم ہو. قائد اعظم شوڈ بی, یہ ایک علیحدہ بحث ہے. دیکھیں میں نہیں چاہتا میری بات مس انڈرسٹوڈ ہو. میں بڑی کلیئر کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو ہوا غلط ہوا, لیکن جن لوگوں نے کیا ان کو سزائیں ملنی چاہیے, لیکن اس کے جواب میں بھی ہمیں بہت اوور ریاکشن نظر آیا. جب اوور ریاکشن ہوگا بالکل آیا مالک صاحب کی بات سے. میں ان کا جو ایسنس ہے اس سے میں ایگری کرتا ہوں, بالکل ریاکشن بھی زیادہ ہے دونوں. لیکن مالک صاحب آپ ذرا تاریخ میں جھانکیں نا, بھٹو صاحب کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا تھا, پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا, مینگل کے ساتھ, مینگل صاحب ان کے والد صاحب یا جان اپنا جو محمود اچکزئی صاحب ہیں, چھوٹا سا بچہ تھا جب سے اس نے اپنے باپ کو جیل میں دیکھا ہوا ہے. بلوچستان کے رہنماؤں کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا, یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا, یہ ریاکشن کبھی نہیں آیا. نون لیگ کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا. بالکل صحیح بات. یہ ابھی تک جو مسنگ پرسن کے لوگ ہیں اسلام آباد تک مارچ کرتے ہیں,
لیکن کیا کبھی انہوں نے جا کے شہداء کی یادگاروں کو توڑا ہے؟ دیکھیں اس میں میں ایک صرف کانٹیکس دیتا ہوں. دیکھیں یہ میں تھوڑا سا اس کو مزید ڈائسیٹ کرتا ہوں جو آپ دونوں بات کر رہے ہیں. ایک چیز ہے جو مئی 9 ہوا, ایک چیز ہے جو مئی 9 ہوا. احتجاج بھی ہماری مرضی کا ہوگا, دنیا ایسے نہیں چلتی.